لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولاية وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبتين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دامت النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبطحي النبي المسدد بشير المؤيد نظيم الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عزیزان محترم و آزادانان مظلوم کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام پروردگار عالم بی بی زہرا کی عزت و آبرو کے صدقے میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے اور جتنے بھی عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. پروردگار بحق محمد و آل محمد عزاداروں کو توفیق عزا عنایت فرما. خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عطا کر، ان کے کاروبار میں، ان کے رزق میں وسعت عنایت فرما. پروردگار انہیں ان کے گھر والوں کو آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ. اے میرے معبود بحق محمد و آل محمد اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین برگزار کر کے بیوی کی بارگاہ میں ہدیے کی توفیق عنایت کر. عزیزان محترم، ایام عزا کی آج چوتھی تاریخ ہے اور ایک عرصہ گزر گیا کہ فاطمہ کا لال ہمارے گھروں میں مہمان ہے. حالانکہ ہم لوگ حق عزا ادا نہیں کر پا رہے ہیں حالات کی بنا پر، چونکہ ایک وبا کا دور ہے، کووڈ-19 چل رہا ہے. فقہا، دانشور، ڈاکٹر، حکومت نے جو گائیڈ لائن دے رکھی ہے اس کی بنا کے اوپر بہت ساری مجبوریاں ہیں، مگر پھر بھی کسی بھی عنوان سے صحیح عزائے امام حسین ہو رہی ہے اور لوگ عزاداری میں مصروف ہیں. یہ بھی لائق شکر بات ہے، پروردگار کی عنایت ہے، بی بی زہرا کا کرم ہے کہ انہوں نے ہمیں حق عزا عطا فرما رکھا ہے اور ہم مصروف عزا ہیں. عزیزوں، میں نے کل کی مجلس میں امام حسین نے جو سفر اختیار کیا اس کا نقطۂ آغاز بیان کیا تھا، مگر آج کی مجلس میں میں اسی سے مربوط گفتگو کو آگے بڑھانا چاہوں گا، اور وہ یہ کہ جب امام حسین سے بیعت طلب کی گئی ہے تو مدینے میں اور بھی افراد تھے جن کے نام بیعت طلبی کا خط آیا تھا. ان سے بھی کہا گیا تھا کہ یہ لوگ بھی بیعت کریں. ان میں عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں. مگر جب ان کو یہ خبر ملی کہ ہم سے بھی اسی طریقے سے بیعت طلب کی گئی ہے اور امام حسین علیہ السلام سے بھی بیعت طلب کی ہے، تو انہوں نے کہا، امام حسین کو بھی مشورہ دیا کہ ایک کام کیجئے، نہ ہم بھی بیعت نہیں کرنا چاہتے، یزید اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے، اور آپ بھی بیعت نہیں کرنا چاہتے
تو اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہوگا کہ ہم لوگ مدینہ چھوڑ کر چلے جائیں۔ ہم بھی مدینہ چھوڑ رہے ہیں، آپ بھی مدینہ چھوڑ دیجئے، اور ہم خفیہ راستوں کے ذریعے سے مدینہ چھوڑ کر نکل رہے ہیں، آپ بھی خفیہ راستوں کے ذریعے سے مدینہ چھوڑ دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خفیہ راستوں سے مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ عام شاہراہ سے مدینہ چھوڑ کر جاؤں گا۔ لہٰذا امام حسین کے ساتھ ان لوگوں نے بھی مدینہ چھوڑا ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے، بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے بھی تو بیعت سے انکار کر کے مدینہ چھوڑا، امام حسین نے بھی بیعت سے انکار کر کے مدینہ چھوڑا ہے، لہذا ان دونوں شخصیتوں میں فرق کیا ہے؟ عزیزو، اگر آپ مدینے کی راہوں میں فرق تلاش کریں گے تو شاید آپ کو فرق نظر نہ آئے، شاید آپ اس چیز کو نہ پہچان سکیں کہ دونوں کے اہداف الگ الگ ہیں۔ انہوں نے مدینہ چھوڑا ہے، ان کا ہدف الگ ہے، امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، امام حسین کا ہدف الگ ہے، امام حسین کا مقصد الگ ہے۔ بلکہ امام حسین نے تو مدینے میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ انی لمخروج اشرم ولا بطرہ، میں کوئی حکومت حاصل کرنے کے لیے، جاہ طلبی کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، بل خرج تو بطلب اصلاح امت جدی، بلکہ میں جو مدینہ چھوڑ رہا ہوں، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں نہیں عن المنکر کرنا چاہتا ہوں، میں نیکیوں کا حکم دینا چاہتا ہوں، میں برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بابا علی مرتضیٰ علیہ السلام کی سیرت دنیا کے سامنے اجاگر ہو جائے۔ لیکن پھر بھی یہ سوال اپنی جگہ کے اوپر باقی رہ جاتا ہے کہ آیا یہ دونوں شخصیتیں جو مدینہ چھوڑ رہی ہیں، جبکہ ایک جیسا ماحول ہے، ایک جیسا زمانہ ہے، ایک جیسا معاشرہ ہے، ایک جیسا ظلم و استبداد ہے، لہذا ان میں جو ہے دونوں ایک طریقے کے نظر آ رہے ہیں، مگر عزیزو اگر آپ غور کریں گے، اگر آپ فکر کریں گے تو جیسا کہ میں نے کہا بھی کہ اگر مدینہ میں تلاش کیجیے گا تو شاید آپ کو جواب نہ ملے، اس لیے کہ دونوں ماحول کے اعتبار سے برابر نظر آ رہے ہیں، دونوں ظلم کے اعتبار سے برابر نظر آ رہے ہیں، دونوں خیالات کے اعتبار سے برابر نظر آ رہے ہیں، مگر جب یہ دونوں شخصیتیں مدینہ چھوڑ کر مکے میں آ گئی ہیں تو مکے میں آنے کے بعد ان دونوں کا فرق ظاہر ہوتا ہے کہ ان دونوں شخصیتوں میں فرق نمایاں ہو جاتا ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے جو مدینہ چھوڑا ہے اور مکے میں آئے ہیں، وہ مکے میں آنے کے بعد اپنے کو بچانے کے لیے، اپنی ریاست کو پانے کے لیے کعبے کو ڈھال بنا رہے ہیں، مگر دوسری شخصیت امام حسین کی ہے جو کعبے کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے کعبے کو اپنی ڈھال نہیں بنا رہا ہے، بلکہ اپنے آپ کو کعبے کے لیے ڈھال بنا دے رہا ہے کہ میں رہوں یا نہ رہوں مگر کعبے کی حرمت بچی رہے، میں رہوں یا نہ رہوں نانا کا دین بچا رہے، میں رہوں یا نہ رہوں انبیاء کی وراثت بچی رہے۔ لہٰذا یہاں آنے کے بعد فرق کا احساس ہوتا ہے کہ ان دونوں شخصیتوں میں فرق یہ ہے کہ ایک جاہ طلبی کے لیے کعبے کو ڈھال بنا رہا ہے، ایک کعبے کو باقی رکھنے کے لیے اپنی جان کو دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ لہذا میرے عزیزوں توجہ کریں گے، غور کریں گے، فکر کریں گے کہ امام حسین کی عزاداری نہایت اہم چیز ہے، بے انتہا اہمیت ہے اس عزاداری کی، بلکہ میں تو یہاں تک عرض کر سکتا ہوں کہ عزاداری امام حسین اماموں کی سنت ہے، اماموں نے اپنا مال اس عزاداری کے لیے خرچ کیا ہے۔ بلکہ ایک روایت ہے بہار الانوار اس کی 26ویں جلد کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قال علی ابی، میرے بابا نے مجھ سے فرمایا، یا جعفر، اے جعفر،
اوقف لی من مالی کذا وکذا النوادب تندبنی 10 سنین بمنی ایام منی۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے جعفر، اپنے مال کی اتنی مقدار ایک حصہ بیان کیا امام نے کہ اتنا مال نوحہ خانوں کے لیے وقف کر دو، تاکہ لوگ حج کے دوران مینا میں 10 سال تک، 1 سال کی بات نہیں، 10 سال تک میرے غم میں سونا ہے اور میرے اوپر گریا کرو۔ اتنا مال وقف کرو کہ 10 سال تک مینا میں لوگ میرے غم میں گریا کریں، میرے لیے سونا۔ اس حدیث سے اتنی بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ عزاداری پر خرچ کرنے سے کترائیں نہیں، عزاداری پر خرچ کرنے سے کنجوسی نہ کریں، چونکہ امام کی تمنا ہے اور کسی اور امام کی نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی تمنا ہے کہ عزاداری کے اوپر خرچ ہو، عزاداری کے اوپر خرچ کیا جائے، عزاداری پر خرچ کرنے سے کنجوسی نہ کریں۔ لہذا خود امام نے کچھ مال عزاداری کے لیے وقف کیا ہے، خود امام نے عزاداری کے لیے اپنا مال کا ایک حصہ وقف کیا، اور یہ تنہا وقف کیا نہیں ہے بلکہ وقف کر کے ہم لوگوں کو بھی متوجہ فرمایا ہے کہ عزاداری پر خرچ کرنے میں کسی طرح کی کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، لہذا تم بھی ذکر امام حسین کے لیے مال خرچ کرو، عزاداری پر خرچ کرنے سے مت ڈرو، مت کتراؤ۔ اور امام کے اس فرمان سے ایک بات اور واضح ہو رہی ہے کہ عزاداری عبادت ہے، اور جب کوئی مال عبادت کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے تو اس سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ قیامت کے دن یہی مال ہے جو آپ کے کام آنے والا ہے، چونکہ جو مال نیک کاموں کے اوپر خرچ ہوتا ہے وہی کل انسان کے کام آنے والا ہے قیامت کی دن۔ لہذا میرے عزیزو، عزادارو، کوشش کرو کہ اپنا مال عزاداری امام حسین کے اوپر خرچ کیا جائے، مگر اس خرچ کرنے کے لیے میں ایک بات کی طرف ضرور توجہ دلاؤں گا کہ آپ اپنا مال خرچ کریں اور کوشش کریں کہ اپنے ہاتھ سے خرچ کریں، یا ایسے افراد کے ذریعے سے خرچ کرائیں جو واقعاً نیک ہیں، جن کے اندر ایمانداری پائی جاتی ہے۔ ایسے افراد کے اوپر خرچ کیا جائے وہ واقعاً مستحق ہیں، انہیں ضرورت ہے، لیکن بیجا خرچ کرنے سے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ جیسے یہ تو فرمان ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا، جسے خود امام محمد باقر علیہ السلام نے بیان کیا۔ یہی سیرت علماء کی بھی رہی ہے، عزاداری ہمارا سرمایہ نجات ہے، قیامت کے دن یہی عزاداری ہے جس کے اوپر ہمارا دار و مدار ہے کہ ہم بخشے جائیں گے۔ اور بلکہ یہ میرا اپنا فرمان نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ علماء کی بھی سیرت اس طریق کے اوپر نظر آتی ہے، علماء کی سیرت بھی اسی راستے کو بیان کرتی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آئے تو میں دلیل کے طور پر ایک چیز کی طرف توجہ دلا سکتا ہوں کہ علماء نے عزاداری کو کتنی اہمیت دی ہے، علماء نے عزاداری کے اوپر کس طریقے سے
اپنی زندگی صرف کی ہے، اور صرف اسی لیے کہ چونکہ یہ ہمارا سرمایہ نجات ہے، یہ ہماری بخشش کا سہارا ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں بخشا۔ حالانکہ علماء نے بہت سارے علمی کام انجام دیے ہیں، ان کی زندگی پہ انتہا پرہیزگار زندگی ہے، انہوں نے دین کے اوپر اپنی زندگی کو ختم کر دیا، دین کی راہوں میں انہوں نے اپنی زندگی کو خرچ کیا، بہت ساری کتب انہوں نے لکھی ہیں، دین کے راستے انہوں نے بیان کیے ہیں، اصول دین انہوں نے بیان کیے ہیں، مگر ان سارے اعمال سے زیادہ اعتماد ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے اوپر، کہ جو ہم نے علمی میدان میں کارنامے انجام دیے ہیں، ممکن ہے کہ وہ ہماری بخشش کا سہارا نہ بن سکیں، مگر عزاداری امام حسین علیہ السلام میں جو ہم نے گریہ کیا ہے، جو ہم نے عزاداری کی ہے، وہ یقیناً ہماری بخشش کا سہارا ہے۔ ایسے ہی ایک عالم دین، مشہور عالم دین ہے، بہترین خطیب ہیں، آغا باقری، ان کے استاد آیت اللہ میلانی، آیت اللہ العظمیٰ میلانی، ایک کتاب ہے ہزاروں یک حکایت، اس کتاب میں یہ بات نقل کی گئی ہے، یہ بات تحریر کی گئی ہے، اور جس کتاب سے تحریر کی گئی ہے اس کتاب کا نام ہے کرامات مانوی۔ اس کتاب سے اس واقعے کو نقل کیا ہے ہزاروں یک حکایت کہ حجت الاسلام آغا باقری، جو کہ شاگرد ہیں اور بہترین شاگردوں میں سے تھے آیت اللہ العظمیٰ میلانی کے، وہ ان کا خود بیان ہے کہ ایک مرتبہ میرے استاد نے مجھے بلوایا، میں استاد کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے مجھے آواز دے کے کہا، اے فلاں، جب تم منبر پہ جانا، جب تم مجلس پڑھنا، تمہاری مجلس میں جو افراد شرکت کریں گے، جو نوجوان تمہاری مجلس میں آئیں گے اور مصائب امام حسین علیہ السلام سننے کے بعد گریہ کریں گے، روئیں گے، ان میں سے 40 آدمی میرے پاس لے کے، 40 نوجوانوں کو میرے پاس لے کے، میں نے کتاب کا حوالہ دیا۔ وہ کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا، آغا باقری کہتے ہیں مجھے تعجب ہوا کہ آغا یہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب تم مجلس پڑھنا اور مجلس پڑھنے کے بعد اس مجلس کے 40 آدمی میرے پاس لے کے آنا۔ وہ کہتے ہیں مجھے استاد کی اس بات کے اوپر تعجب تو ہوا، اور بہت تعجب ہوا کہ آخر آغا یہ کیا فرما رہے ہیں، مگر چونکہ میرے استاد تھے لہٰذا میں نے حکم کی تعمیل کی، میں نے مجلس میں سے 40 نوجوانوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد میں اپنے استاد آغا میلانی کی خدمت میں ان لوگوں کو لے کے پہنچا، اور جب میں خدمت میں پہنچا تو استاد نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک ایک کر کے انہیں میرے کمرے میں بھیجو، ایک ایک کر کے۔ وہ کہتے ہیں مجھے اور تعجب ہونے لگا، آخر میرے استاد کو ایسی کیا ضرورت ہے کہ ایک ایک کر کے۔ بہرحال ان کا حکم تھا، ان کی حکم کی تعمیل کی گئی، ایک ایک کر کے ان کے کمرے میں نوجوان جانے لگے۔ میں بالکل نہ سمجھ سکا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو بھی جوان کمرے کے اندر گیا اور کمرے میں جانے کے بعد واپس آیا تو وہ روتا ہوا واپس آیا، اور اس طریقے سے رو رہا تھا کہ اس نے کسی سے بات نہیں کی۔ میری حیرانگی اور بڑھی، میرا تجسر اور بڑھا۔ تقریباً آدھے افراد جب ان کے کمرے سے جا کے واپس آ چکے اور اب مجھ سے رہا نہ گیا تو میں بھی پیچھے پیچھے نوجوان کے گیا۔ اب جو میں حجرے میں پہنچا
تو میں نے عجیب منظر دیکھا کہ میرے استاد آغا میلانی نے نوجوان سے سوال کیا، کیا تم آزادار ہو؟ اس نے کہا جی آغا میں آزادار ہوں۔ کیا تم حسین سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں بہت محبت کرتا ہوں۔ کتنی محبت کرتا ہوں؟ کہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے کہتے نوجوان کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، نوجوان رونے لگا۔ جب نوجوان رونے لگا تو آغا میلانی نے اپنا کفن اٹھایا، اٹھانے کے بعد کہا یہ آنسو میرے اس کفن سے پہنچ گئے، یہی میری بخشش کا سہارا ہے، یہی میری بخشش کا راستہ ہے۔ عزادارو، یہ علماء کی سیرت ہے، یہ علماء کے بیانات ہیں۔ علماء نے اپنی زندگی خرچ کی ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ آغا میلانی کا یہ طرز بتا رہا ہے کہ اگر کوئی واقعاً حسین کا چاہنے والا ہے، اگر واقعاً حسین سے محبت کرنے والا ہے، تو اس کی آخرت کے لیے کوئی اور چیز کام آنے والی نہیں ہے مگر عزاداری امام حسین، اور امام حسین کی عزاداری میں رونا، اس عزاداری میں گریہ کرنا، امام حسین کے اوپر رونا، یہ یقیناً آخرت میں کام آنے والا ہے، عالم محشر میں کام آنے والا ہے۔ بس عزیزو، آج محرم کی 4 تاریخ ہے، فاطمہ کا لال ہمارے گھروں میں مہمان ہے، ہم مصروف اذاں ہیں۔ میری دعا ہے کہ پروردگار اس عزاداری کو قبول فرمائے۔ عزاداری امام حسین کے صدقے میں پروردگار عزاداروں کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور بہت ساری روایات ہیں جن کے اندر کہا گیا ہے کہ تم عزاداری امام حسین کے اوپر خرچ کرو، عزاداری امام حسین کو مناؤ، یہ تمہارا بہت بڑا ورثہ ہے۔ اور کیوں نہ ہو، حسین تو سب کے وارث ہیں، وارث آدم حسین ہیں، وارث نوح حسین ہیں، وارث ابراہیم حسین ہیں، وارث عیسیٰ حسین ہیں، وارث موسیٰ امام حسین ہیں، حد ہے وارث پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین ہیں، وارث مولائے کائنات امام حسین ہیں۔ ساری نبوتوں کا ورثہ امام حسین ہیں۔ اب اگر ایسی صورت میں یہ حسین یزید کی بیعت کر لیں تو بالکل ایسا ہے جیسے تمام انبیاء نے بیعت کر لی۔ یہی وجہ تھی کہ جب لوگوں نے امام حسین سے کہا کہ آپ بھی بیعت کر لیجئے تو امام حسین نے جملہ ارشاد فرمایا، مثلی لا یبایع مثلا، کبھی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے، کبھی مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جملہ وضاحت کے لائق ہے کہ اس جملے کی وضاحت کی جائے۔ بس عزادارو، اس سے زیادہ عرض نہیں کروں گا مگر چند جملے مصاب ہونے کے لیے، چند جملے آنکھوں میں اشک آ جانے کے لیے۔ مدینے کے لوگ محرم کا چاند دیکھا نہیں کرتے تھے، بلکہ جب امام صادق کے گھر سے گریے کی آواز بلند ہوتی تھی تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے، محرم کی پہلی تاریخ آ گئی ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام کا بھی طریقہ یہی تھا کہ محرم کی پہلی تاریخ آتی تھی تو آپ اپنے اصحاب کو جمع کرتے تھے۔ ایک دن دیوبل شاعر خدمت امام رضا میں آیا اور آنے کے بعد جیسے ہی امام کی نگاہ پڑی ہے، امام کو سلام کیا۔ امام نے جواب سلام دے کے کہا، دیوبل تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے؟ اس نے کہا مولا مرثیہ ہی سنانے کے لیے تو آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ امام نے کہا دیوبل ٹھہر جاؤ۔ امام نے حکم دیا منادیں لگائی جائیں۔
قناتیں لگائی گئیں، منبر بچھایا گیا، قنات کے سامنے تمام اصحاب، قنات کے پیچھے گھر کی خواتین، اور اس کے بعد امام نے دیبل کو حکم دیا، دیبل تشریف لے جاؤ اور میرے جد کا مرثیہ پڑھو۔ دیبل نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، اصحاب اور امام نے گریہ کرنا شروع کیا۔ دیبل مرثیہ پڑھتے جاتے ہیں، اصحاب گریہ کرتے جاتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ اس حد تک گریہ پہنچا کہ امام دہاڑے مار مار کے رونے لگے کہ یکایک دیبل کا مرثیہ تمام ہو گیا۔ امام نے کہا دیبل پڑھو۔ دیبل نے کہا مولا بس اتنا ہی مرثیہ میں نے کہا ہے۔ کہا ایک کام کرو دیبل، اس میں ایک شعر کا اور اضافہ کر دو کہ کوئی ان سب سے دور عرض توس کے اوپر اکیلا سویا ہوا ہے۔ عزیزو، بس دیبل نے زور سے اس شعر کا پڑھنا تھا کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ امام کی بہن بے ہوش ہو گئی۔ جیسے ہی اپنے بھائی کی خبر شہادت سنی، امام کی بہن بے ہوش ہو گئی۔ بیویاں نے آگے بڑھی، ایک خادمہ نے آگے بڑھ کے کہا دیبل خاموش ہو جا، امام کی بہن کے اوپر غشی طاری ہو گئی ہے۔ بس عزیزو، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اے امام رضا کی بہن، امام رضا موجود ہیں، امام رضا سامنے ہیں۔ ابھی خبر شہادت سنی تو آپ سے برداشت نہ ہوا، آپ برداشت نہ کر سکی، آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی۔ آؤ ایک اور بہن کربلا کے میدان میں امام حسین کی بہن ہے جو اپنی نگاہوں سے بلندی سے دیکھ رہی ہے کہ ظالم نیزہ لے کر خنجر لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے مدینے کا رخ کر کے آواز دی، یا جدہ صلی علیک ملیکۃ السماء، اے نانا آپ کے اوپر آسمان کے ملائکہ نے نماز پڑھی تھی۔ ھذا حسین مرمل بالدماء، یہ آپ کا لال حسین خاک و خون میں غلطیدہ زمین ارض کربلا کے اوپر پڑا ہوا ہے۔ ظالم آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ پشت حسین کے امام حسین کے اوپر سوار ہوا اور ایک مرتبہ خنجر چلانا شروع کیا۔ اے امام رضا کی بہن، آپ نے ایسا منظر نہیں دیکھا ہے۔ ارے یہ تو زینب کا جگر ہے، یہ تو زینب کا کلیجہ ہے۔ اور تنہا اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد کے بھی جتنے مرحلے ہیں، اکیلی زینب ہے، کربلا سے لے کر کوفہ، کوفے سے لے کر شام تک حسین کی اکیلی بہن، جہاں بچوں کی نگہبانی ہے، جہاں سید سجاد کی نگہبانی ہے، وہاں ظلم و ستم بھی برداشت کر رہی ہے۔ اے بھائی، اے بھائی، میں کسی بھی حال میں اسلام کو زندہ کر کے مدینے سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا وعلیہا وبعلہا وبنیہا، پروردگار ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما لے۔ الہی حاضرین کی مرادوں کو پورا کرنا، پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے، باروزگار کے روزگار میں ترقی عنایت فرما دے۔ پروردگار اس عزاداری کے صدقے میں عزاداروں کی دلی مراد کو پورا کر دے، بہتر انداز میں عزائے حسین برگزار کرنے کی توفیق عنایت کر دے۔ خاص طور سے بانی مجلس ہمارے آصف بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، ان کی توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر۔ الہی کاروبار میں ترقی عطا فرما، رزق میں وسعت عنایت فرما۔ اے میرے معبود، انہیں ان کے گھر والوں کو تمام تر آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ۔ اے میرے معبود، اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عنایت کر۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما۔ انا للہ و انا الیہ۔ ماتم حسین۔